بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کویت کی ایک گلوکارہ بسمہ الکویتی، ان کا ایک سوشل میڈیا پہ انٹرویو وائرل ہوا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اسلام کو ترک کر کے یہودیت قبول کرتی ہوں۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، ان کے انٹرویو کو، پھر مزید اسی سے متعلق آپ سے بات چیت کرتا ہوں۔ أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية من دولة الكويت. أعلن تركي للإسلام، دين النفاق، دين الإرهاب الذي يستحقر المرأة ويضطهدها ويعنفها ولا يعطيها حقوقها بالكامل. وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية، كما أعلن أيضا معارضتي وعدم انتمائي لنظام آل الصباح، النظام القمعي الفاسد الظالم الذي يرفض التطبيع وحرية الدين وحرية الرأي. لا ولاء ولا انتماء۔ اس چھوٹے سے ویڈیو بیان میں یہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ اسلام میں کسی قسم کی انصافی نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک بے انصاف مذہب ہے اور اس میں خواتین کے کوئی حقوق نہیں ہیں، بلکہ خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، اس لیے میں اسلام کو ترک کرتی ہوں۔ مزید وہ کہتی ہیں کہ اسی وجہ سے میں اسلام کو ترک کرتی ہوں اور یہودیت کو قبول کرتی ہوں، اور اس چیز میں خوشی محسوس کرتی ہوں کہ میں یہودیت کو قبول کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور چیز بھی تنقیداً کہی ہے کہ جو کویت ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ یہودیت اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرے، کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات خوشگوار نہیں کرتی، تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس کو خوشگوار تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بسمہ الکویتی کی بہت ساری ایسی تصاویر موجود ہیں جو کہ انسان نہیں دکھا سکتا، اس کے باوجود بھی وہ اسلام کے اوپر تنقید کر رہی ہے، جبکہ وہ ایک اسلامی ملک میں رہ رہی ہے اور انہوں نے بھی اس کو آزادی دی ہوئی ہے کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن ایسی کیا خاص وجہ ہے کہ جس کے باوجود بھی اس کو مجبور کیا گیا، یا اس نے خود سے اسلام کے اوپر تنقید کی اور یہودیت کو قبول کرنے کے لیے اس نے ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا؟ تو سب سے پہلے اس کی جو اصل وجہ وہ یہ ہے کہ جو یہ خاتون ہیں یہ اصل میں عراقی ہیں، بائی برتھ یہ عراق کی رہنے والی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے اپلائی کیا کویتی نیشنلٹی کے لیے کہ کویتی نیشنلٹی اس کو مل جائے، لیکن جب انہوں نے اس کے تمام کاغذات دیکھے، انہوں نے اس کا پرانا ٹریک ریکارڈ دیکھا، تو فی الحال انہوں نے اس کو نیشنلٹی نہیں دی۔ اس کے بعد جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اب مشکل ہے کہ مجھے نیشنلٹی کویت کی ملے، تو اس نے پھر یہ انٹرویو ریکارڈ کروایا، کیونکہ اس کو محسوس ہو گیا کہ انگور کھٹے ہیں۔ کیونکہ اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں نیشنلٹی، جیسے کہ دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں وہ اختلاف بھی رکھتے ہیں، کچھ مذہبی اختلافات ہوتے ہیں، کچھ کے سیاسی ہوتے ہیں، کچھ کے نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے تمام لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب میں رہ کے اس کو ڈیفینڈ کریں اور اپنے جو خیالات ہیں، نظریات ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ لیکن دنیا میں بہت ہی کم بدبخت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے مذہب کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ دنیا میں آپ نے بہت سارے ایسے لوگ تو دیکھے ہوں گے کہ جو اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو دنیا میں سب سے جو بیسٹ سسٹم اور بیسٹ نظام ہے وہ صرف اسلام کے قوانین میں ہی پایا جاتا ہے۔ ہر ایک کو برابر حقوق دیے جاتے ہیں، ہر ایک کی عزت ہے، تمام سسٹم بالکل بیلنسڈ ہے اسلام کی قوانین کی نظر میں، قرآن اور سنت کی نظر میں۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ نیشنلٹی ہے۔ آپ نے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہ باہر کی خواتین کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اصل میں وہ شادی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ صرف نیشنلٹی حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو بسمہ الکویتی، جس کا اصل نام کچھ اور ہے، اس نے بھی یہ تمام ڈرامہ اسی وجہ سے کیا کہ اب اسے یورپ یا کسی اور ملک کی طرف سے آفر مل جائے اور وہ اس کو نیشنلٹی دے دیں اور یہ پھر وہاں کی نیشنلٹی ہولڈر بن جائیں۔ آپ نے بھی اس چیز کا بخوبی اندازہ لگایا ہوگا کہ جب بھی ٹی وی چینل کے اوپر یا کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر خواتین کے حقوق اور ان تمام چیزوں کی آواز بلند کی جاتی ہے، تو جو لوگ سامنے آتے ہیں وہ سیکولر
طبقہ سے لوگ ہی سامنے آتے ہیں۔ اصل میں ان کا مین ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے، نہ ہی ان کو اسلام کی تعلیمات کا علم ہوتا اور نہ ہی ان کو دنیاوی تعلیمات اور دنیا کے دوسرے ممالک کی جو لاز ہیں ان کا علم ہوتا ہے۔ صرف ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے جو ان کو پیچھے سے فیڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس خاتون کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ یہ کسی خاص ایجنڈے کے لیے اس نے کام کیا، جبکہ اس کو اسلام مذہب میں بھی آزادی تھی اور یہ سنگنگ کرتی ہے، اس کو کسی نے نہیں روکا۔ بعد میں جو کویتی سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بہت سارے بحث مباحثے چلے کہ اس نے اس طرح کیوں کیا، اور کویت گورنمنٹ کو چاہیے کہ جلد از جلد اس کو گرفتار کیا جائے، لیکن جب دیکھا گیا تو یہ بسمہ الکویتی کویت میں موجود نہیں تھی، بلکہ اس نے وہاں سے جو ملک چھوڑ دیا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب دوبارہ وہاں پہ واپس آئیں گی تو ان کو گرفتار ضرور کیا جائے گا۔ اسی سے متعلق اسلام اور سیکولرزم سے متعلق اور خواتین کے حقوق سے متعلق اگر آپ لوگ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔